بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کریں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے راز کیسے چھپائے جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں سے۔ تو آئیں آج کی کہانی شروع کرتی ہیں۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا کچھ ایسا سحر چھا گیا تھا کہ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ فیروز، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں بادشاہ کو دے آؤ اور ان سے جواب بھی لے کر ضرور آنا۔ فیروز بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر رکھا اور خط لے کر گھر آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اور اس بات سے لائن کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں کیسے آئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی اور کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی، کیا مقصد ہے؟ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مچھر کھانے میں گر جائے تو کھانے سے ہاتھ اٹھا دینے چاہیے، اور آپ ایسے غریب خانے پر آئے ہیں جہاں پر آپ کھانا کھانے کی ہم سے امید کر رہے ہیں، لیکن آپ ایسی جگہ پر کیسے کھانا کھائیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں پر کھانا کھانے آیا ہوں اور میں تمہارے پانی میں کوئی پھول نہیں چھوڑ دوں گا۔ فیروز کی بیوی کہتی ہے کہ شیر کو اگرچہ جتنی ہی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا، اور آپ ایسے کٹورے میں پانی پینے آئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے کبھی پانی پیا ہو۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ گھر ہی چھوڑ آیا ہے، اپنے تکیے کے نیچے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے ہوئے دیکھا کہ پلنگ کے نیچے بادشاہ کی چپل پڑی ہوئی، جو وہ جلدی میں یہیں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے گھر آ کر اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بھی بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آئے تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دی۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، اچھا جیسے آپ چاہیں، آپ کی مرضی۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی جب گھر پہنچے تو سب گھر والے بہت خوش ہوئے اور انہیں وہ تحفے بھی دیے جو وہ لوگ لے کر آئے تھے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی بیوی کا نہ پوچھا اور نہ ہی بیوی کو واپس بلایا۔ کچھ دن کے بعد فیروز کے سالے اس سے ملے اور پوچھا کہ فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے جو 1 مہینے سے آپ ہماری بہن کو چھوڑ گیا اور بعد میں اس کی کوئی خیر خبر بھی نہیں لی؟ اگر آپ ہمیں وجہ نہیں بتائیں گے تو ہمیں مجبوراً یہ مسئلہ قاضی کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے ایسا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے کر گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، بادشاہ سلامت اور قاضی، ہم آپ کو اپنا ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، وہ ہم نے اس شخص کے حوالے کیا تھا۔ اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے، کنویں کو بھی خراب کر دیا۔
قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ ہاں لڑکے، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ تم نے وہ باغ واپس کیوں کیا؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس باغ میں تمہارے حوالے ویسی حالت میں نہیں کیا جیسا تم نے ان لوگوں کو دیا تھا، جیسے یہ باغ پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، باغ ویسی ہی حالت میں اس نے ہمیں واپس کیا ہے، لیکن ہم تو اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنے آئے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ باغ واپس کیوں کیا۔ قاضی نے پھر فیروز سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ میں کسی قسم کا کوئی بغض نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ باغ چھوڑا ہو، بلکہ میں نے وہ باغ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں جب باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا نہ جائے، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا ہی بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سارا واقعہ سن رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف سے امن رکھو اور مطمئن ہو جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو رک سکا، نہ اپنا کوئی اثر چھوڑ سکا، اور نہ ہی وہاں سے کوئی ایک پتا بھی توڑ سکا، اور نہ ہی اس کا کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ آیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس اپنے گھر لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو اس ماجرے کی خبر ہوئی۔ تو کیا خوب بہتر سبق اس میں ہمارے لیے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا، تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہ چل سکے، اپنے گھروں کے بھید کبھی بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی خوشیاں دے، آپ لوگوں کی جھولیاں جو ہیں وہ خوشیوں سے بھر دے، آپ کو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستوں، آج کی اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حالات سنگین ہو جائیں، کبھی بھی اپنے گھر والوں کے راز کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اگر مسئلہ زیادہ سنگین ہو تو کوشش کریں کہ اس راز کو راز رکھیں اور مسئلے کا حل بھی آپ کو مل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی آج کی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔